یہ ہے وہ وجہ. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم یہاں 4 لوگ بیٹھے ہیں، ہم بڑے منظم ہوں گے، جب ایک ہجوم ہوگا وہ اتنا منظم نہیں ہوگا. جماعت اسلامی کے ساتھ یہ پرابلم ہے کہ وہ ایک پبلک کی پارٹی اس طرح کی کبھی بھی نہیں تھی، الیکشن پارٹی تو کبھی بھی نہیں اس کا کوئی ایسا ان کا نہیں رہا. اور جب ماضی کی حد تک ٹھیک ہے، ہم اب بدل گئے ہیں. ایک اساتذہ مجھے تھوڑا سا اب یہ کراچی کی بات کر رہے ہیں، جس طرح کہ جی کراچی میں یہ ہوا وہ ہوا ویسے ہوا، ہلکا بندیاں کرنا، ووٹوں کا تقسیم کرنا کہ کون سا ووٹ کس حلقے میں ہے کیا ہے، یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے، یہ نہ حکومت کا کام ہے. آپ کے گھر کی لونڈی بنی ہوئی ہے، آپ نے اسے گھر کی لونڈی بنایا ہوا ہے. جب ضیاء الحق نے غیر جماعتی الیکشن کرائے تھے تب بھی وہ کسی کی لونڈی تھی، جب اسحاق خان نے الیکشن کرائے وہ تب بھی شاید کسی کی لونڈی تھی، جب اسحاق خان نے دوسرا تیسرا جب اس نے کہا کر کے آئے تھے، ہمارا تو اسحاق خان نے کہا تھا کہ میں نے مردہ نہلا دیے 5 اگست کو جو اسے تقریر نہلا دیا آپ نے، تو اب وہ مردہ کراچی میں دفنا دیا آپ نے؟ نہیں ہم نے نہیں دفنایا. میرا خیال ہے کہ ہم نے صاحب کو دوبارہ زندہ کر دیا. صاحب کی جو کرتوتیں تھی نا وہ دوبارہ جو ہے نا وہ تازہ کر دی ہیں. آپ بڑے مزے لے رہے ہیں ان کی باتوں کے، اب میں آپ سے مزہ لیتا ہوں کیونکہ آپ بہت بڑے دائی ہیں سیاست کے، جمہوریت کے. آپ یہ بتائیں یہ دونوں فریق جو جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی آپس میں تکرار کر رہے ہیں، اس تکرار میں سیاسی طور پر اس کے جو اثرات ہیں پاکستان کی قوم پر، جماعت اسلامی نے کچھ کیا ہے یا پیپل پارٹی نے کیا قوم کے لیے؟ وہ ذرا قوم کو دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ہی خوش آئند ہے کہ پاکستان کی 2 سیاسی جماعتیں جو ہیں اور نظریاتی سیاسی جماعتیں جو ہیں اب وہ ہمیں ایک دوسرے کے مد مقابل نظر آ رہی ہیں. اور یہ دونوں پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی یہ ماضی کی بھی بڑی جو ہے کسی وقت میں ایک دوسرے کی نظریاتی حریف جماعتیں رہی ہیں. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ان دونوں جماعتوں کے اندر جو ہے وہ نظریاتی لوگ جو ہیں اب وہ شامل رہے ہیں. جس طرح ہارون صاحب فرما رہے تھے کہ ہماری پارٹی جو ہے وہ اس طرح ٹوٹتی نہیں، یہاں سے لوٹے نہیں بنتے، لیکن میں تھوڑی تصحیح کرنا چاہوں گا کہ جماعت اسلامی کے اندر اس طرح پیٹریارڈ گروپ تو نہیں بنتے. لیکن اگر ہم دیکھیں کہ دائیں بازو کی جتنی بڑی جماعتیں ہیں پاکستان کے اندر، مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی، ان دونوں جماعتوں کے اندر اگر آپ دیکھیں تو آپ کو جماعت اسلامی کی جو لیڈرشپ ہے ماضی کی، جماعت اسلامی کی سیاسی لیبارٹری سے جو سیاستدان بنے ہیں جنہوں نے وہاں سے جنم لیا ہے سیاست کے اندر، وہ آپ کو وہاں پر جو ہے وہ پی ٹی آئی کے اندر بھی نمایاں پوزیشن میں نظر آئیں گے اور نون لیگ کے اندر بھی آپ کو جو ہے وہ نمایاں طور پر نظر آئیں گے. اور آج اگر پی ٹی آئی آپ دیکھیں تو آج پی ٹی آئی کے اندر بھی جو لیڈرشپ لاہور کے اندر ہی اگر مثال لے لیں، جو زیر عطاب ہے، جو جماعت اسلامی کو مشکل وقت میں جو لیڈرشپ چھوڑ کر جماعت اسلامی کو چھوڑ کر پی ٹی آئی میں چلی گئی، آج وہ زیر عطاب ہیں. ان میں محمود رشید ہوں، ان میں اعجاز چودھری ہوں، ان میں جو ہے باقی جو لیڈران ہوں، میاں عثمان جو سابق ایم این اے تھے، ان کے صاحبزادے جو ہیں وہ، ان کا کیس بھی آپ جانتے ہیں کہ وہاں فوجی عدالتوں میں بھجوایا گیا ہے. تو زیر عطاب جو ہے وہ پی ٹی آئی کے اندر جو لوگ ہیں زیادہ تر لاہور کے اندر وہ جماعت اسلامی سے ہی شفٹ ہوئے ہیں اور ان کی حمایت میں ایک جملہ کہوں گا، اور آج بھی ان کی حمایت میں پی ٹی آئی کی یہ جو سابق جماعت اسلامی کی لیڈرشپ ہے ان کی حمایت میں آوازیں جماعت اسلامی سے ہی اٹھ رہی ہیں. اور دوسرا بگوڑوں کے بارے میں جماعت اسلامی، اور دوسرا یہاں پر جو سوال اٹھایا گیا کہ کراچی کے اندر جو میئر کا الیکشن تھا اور بلدیاتی الیکشن تھا، وہاں پر جو مینجمنٹ ہوئی وہ کسی ایک جماعت کے لیے نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ دونوں پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں کے لیے مینجمنٹ ہوئی اور دونوں کے لیے سہولت کاری جو ہے وہ کی گئی. اور سب سے بڑی سہولت کاری یہ تھی کہ ایم کیو ایم کا جو بائیکاٹ تھا اس کا جو ہے پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی دونوں جو جماعتیں ہیں انہوں نے اس کا
फायदा उठाया, भरपूर और फायदा उठाया। वो अलग बात है कि किसी एक पार्टी ने ज्यादा उठाया हो या दूसरी ने कम उठाया हो। तो मैं समझता हूं कि सबसे ज्यादा फायदा जो है वो जमात इस्लामी ने बाईकाट का जो है वो उठाया। अच्छा, आप ये बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, क्योंकि बिलावल भुट्टो ये नारे हम आ रहे हैं, यानी रोटी कपड़ा और मकान किसी को नहीं दिया, आ रहे हैं, सलाब फंड के सारे पैसे खा गए, हम आ रहे हैं, कराची में जिस तरीके से बदमाशी की उसके बाद हम आ रहे हैं, ये क्या गुल खिला रहे हैं? देखिए कि पंजाब में इसमें कोई शक नहीं कि 2013 के इंतखाबात के बाद पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी जो है वो सबसे ज्यादा जो है वो मुतासर हुई है और सबसे ज्यादा पस मंजर में जाती हुई दिखाई दी है। और पीपल्स पार्टी की न सिर्फ लीडरशिप बल्कि पीपल्स पार्टी के जो नून लीग मुखालिफ जो नजरियाती लोग थे वो भी बड़ी तादाद में पीपल्स पार्टी को छोड़कर पीटीआई में चले गए। और अब ये जो साबिक वजीर आजम ने और पीटीआई के चेयरमैन ने जो बम को लात मारी है, उसकी आवाजें जो है वो इतनी ज्यादा उसकी गूंज आई है, आवाजें निकली हैं कि पीपल्स पार्टी पंजाब के अंदर भी कोमे से बाहर निकल आई है। अच्छा, और पीपल्स पार्टी को वेंटिलेटर, ये इमरान खान के ने जो बम को लात मारी उसकी वजह से उसकी जो आवाजें थी, वरना कुछ वो उन आवाजों के नतीजे में वो कोमे से बाहर निकल आई है। और पीपल्स पार्टी को पंजाब में मैं समझता हूं कि वेंटिलेटर से उतारकर अब उसको वार्ड में शिफ्ट कर देगा। हमने यहाँ लेना है थोड़ा सा वक्फा, वक्फे के बाद आते हैं तो खालिद क़य्यूम साहब की ये हॉट टॉक जारी रही। वेलकम बैक जनाब खालिद क़य्यूम साहब। देखिए, पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी इसलिए भी कमजोर हुई, इसलिए भी खत्म हुई, मैं समझता हूँ सेंट्रल पंजाब के अंदर तो खत्म हो चुकी थी, क्योंकि पीपल्स पार्टी की जो क्यादत थी, क्यादत ने भी जो है वो पार्टी से, कारकुनों से रवाबत छोड़ दिए थे। और मैं आपको बताऊं कि कई इजला ऐसे हैं, मसलन सियालकोट देख लें, नारोवाल देख लें, या कहीं और इस तरह के इजला देखें, वहां पर मुहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद के बाद 93 के बाद पीपल्स पार्टी का कोई लीडर, ख्वा आसिफ अली जरदारी हो या चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी हो, कोई लीडर जो है पंजाब के ज्यादातर जो इजला हैं वहां पर तो मुहतरमा बेनजीर भुट्टो के बाद कोई जलसा करने नहीं गया। तो जब पीपल्स पार्टी की क्यादत ने कारकुनों को छोड़ा तो फिर कारकुन ने भी उनको छोड़ दिया, और कारकुन जो है वो घरों में बैठे। आपकी मौजूदगी में मैंने बिलावल और जरदारी साहब से ये सवाल किया था, आप लाहौर आते हैं और बैरियर टाउन में बैठ जाते हैं, यहाँ पर वर्कर नहीं आ सकते, तो कब आप लाहौर की शहर की गलियों का चक्कर लगाई? काफी साल पहले की बात है। तो जवाब देने लगे जरदारी साहब। मैंने कहा जरदारी साहब मैंने आपसे क्वेश्चन नहीं किया, मैंने क्वेश्चन किया बिलावल से। तो बिलावल ने ये कहा था मैं लाहौर की गली गली में फिरूंगा, फिर भी नहीं आया वो। देखिए, ये तो कितना बड़ा आप बिलावल साहब की और जरदारी साहब की बात कर रहे हैं, उससे थोड़ा पीछे चले जाएं कि जब 2008 से 2013 तक पीपल्स पार्टी के वजीर आजम थे सैयद यूसुफ रजा गिलानी, तो आप जानते हैं कि आपकी रिहाइश के चंद कदम के फासले पर जो है वो साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी की रिहाइश थी, और वो हर हफ्ते बतौर वजीर आजम पाकिस्तान लाहौर तशरीफ लाते थे। कभी आपने देखा कि उनकी वजारत उज़्मा के दौर में कभी लाहौर के ओहदेदारों के साथ भी उन्होंने मीटिंग की हो, कभी लाहौर के कारकुनों के साथ भी मीटिंग मेरे घर उसका फिर ये मेरे घर तो आते उसके बाद फिर खालिद क़य्यूम साहब मेरे घर आते थे, वो आपके घर यकीनन आते रहे, लेकिन उसका मैं नतीजा भी बताना चाह रहा हूँ कि जब फिर यूसुफ रजा गिलानी वजारत उज़्मा से फारग हुए तो लाहौर से कैंट रेलवे स्टेशन से जब उनका काफिला जो है मुल्तान के लिए रवाना हुआ तो मैं वहां मौजूद था, वहां देख रहा था। फिर वही लाहौर का कोई पार्टी कारकुन जो है उनको अलविदा कहने के लिए रेलवे स्टेशन पर नहीं आया। और मेरी बात का मकसद यह है कि पीपल्स पार्टी के कारकुन ने पार्टी को नहीं छोड़ा, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने जो है
وہ کارکن کو چھوڑا، جس وجہ سے جو ہے یہ حالات پیدا ہوئے۔ لیکن اب یہ جو پی ٹی آئی کا جو بحران شروع ہوا ہے، سے یقیناً سب سے بڑی بینیفیشری میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی ہے پنجاب کے اندر، کہ ان کے جو لوگ جو الیکشن لڑنے والے لوگ تھے، جو پیپلز پارٹی چھوڑ کر پنجاب کے اندر پی ٹی آئی میں چلے گئے تھے، اور اب پہلے مرحلے کے اندر وہ لوگ پیپلز پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں۔ ساؤتھ پنجاب کے اندر بھی جو لوگ، ہاں ساؤتھ پنجاب کے اندر جو لوگ آئے ہیں وہی لوگ ہیں زیادہ تر جو لاہور سے ہوئے شامل۔ جی لاہور سے بھی شامل ہوں گے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ساؤتھ پنجاب سے زیادہ لوگ اب تک شامل ہوئے ہیں، اور ساؤتھ پنجاب سے جو شامل ہوئے ہیں۔ آپ کی بات سے یہ لگتا ہے کہ آپ نے کہا کہ بینیفیشری پیپل پارٹی ہوگی اس جماعت کی ٹوٹ پھوٹ سے، اس کا مطلب یہ سارا کیا دھرا جو ہے یہ پیپل پارٹی کا ہے؟ نہیں، میں نہیں کیا درا تو یہ کیا درا جو ہے یہ تو پی ٹی آئی کا اور پی ٹی آئی کی قیادت کا ہے، کہ جنہوں نے سیاسی رویہ اختیار نہیں کیا، سیاسی انداز سے سیاست کو ڈیل نہیں کیا، اور جس طرح 9 مئی کے جو واقعات ہوئے جن کے نتیجے میں یہاں پر جو سیاست پی ٹی آئی کے ساتھ جو مسائل پیدا ہوئے ہیں، وہ میں سمجھتا ہوں کہ 9 مئی کے جو واقعات ہیں ان کے نتیجے میں نہ صرف پی ٹی آئی کی سیاست کو نقصان پہنچا ہے، بلکہ پی ٹی آئی کے سربراہ جو ہیں ان کے اس رویے سے اب پی ٹی آئی جو ہے وہ کوسوں اقتدار سے دور چلی گئی۔ یہ بتائیں، یہ اس وقت لندن میں ملاقاتیں، اور ایک شخص لندن میں بیٹھا ہے، وہ بگوڑا بھی ہے، اس نے ملک کا دولت بھی لوٹی ہے، باقی سارے جا کے وہاں سجدہ کر رہے ہیں، اور خاص طور پر جب یہ وزیر اعظم ان کے بھائی ہیں، ان کو کیا خوف ہے، کیوں نہیں پاکستان آ رہے، کون سی ایسی چیز ہے؟ زرداری سب ڈرا رہے ہیں اسے۔ نہیں دیکھیے، میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ نواز شریف اس وقت بھی پنجاب کی خاص طور پر جو ہے سب سے بڑی جو پارٹی ہے اس کے سربراہ ہیں، اور پورے ملک کے اندر جو ہے بڑی پارٹی کے وہ سربراہ ہیں، لیڈر ہیں۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کبھی تھی پی ٹی آئی، کبھی تھی، لیکن سانحہ 9 مئی کے بعد جو ہے آپ پی ٹی آئی کا انجام تو دیکھ رہے ہیں کیا ہو چکا ہے، کہ اب فرق مروز صاحب نے بتایا کہ ضیاء الحق کی ماشاء اللہ کے 6 مہینے کے بعد لاہور سے 86 سیٹیں جیتی تھی پیپل پارٹی نے۔ جی یہی انجام آپ دیکھیں گے جب الیکشن ہوں گے، یہی آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے آگ لگانا، آپ خود رپورٹنگ کرتے رہے ہیں ہمارے ساتھ، احتجاجی مظاہروں میں شرکت کرتے رہے ہیں۔ دیکھیے کہ آگ لگانا بڑا آسان ہے، 10 آدمی بھی آگ لگا سکتے ہیں، لیکن جو طویل المیاد لانگ ٹرم جو تحریکیں ہوتی ہیں اور جو سیاسی رویے اختیار کرنے پڑتے ہیں، اب وہ زیادہ اہم ہوتے ہیں۔ اور اب بدقسمتی سے سابق وزیر اعظم کے ارد گرد جو طبقہ تھا وہ مراد یافتہ طبقہ تھا، جو ریاست کے وسائل سے خوشحال ہوا تھا، ریاست کے وسائل سے امیر ہوا تھا، اور جو سرکاری زمینوں کی الاٹمنٹ سے امیر ہوا تھا، اور سرکاری محکموں میں اعلیٰ تقرریاں حاصل کر کے امیر ہوا تھا، وہ پھر جو ہے وہ جس طرح ساتھ چلنے کی بجائے ریت کی دیوار ثابت ہوا۔